السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، اور قیامت تک آنے والے سارے مومنین اور مسلمین پر۔ روح رمضان کی سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ اس تھیم پر آج ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان المبارک کو کتنا پسند کرتا ہے، اس کا ایک اندازہ لگائیں۔ ایک حدیث آپ کے خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ، سنن الترمذی حدیث نمبر 682 682 میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، تو اس حدیث میں آپ غور کر کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے انتظام کر رہے ہیں۔ چار خصوصیتیں اس حدیث کے اندر بتائی جا رہی ہے کہ کیسے ماحول بنا رہے ہیں تاکہ بندہ عبادت کرے، تاکہ بندہ ایک سوئی کے ساتھ رمضان المبارک کے عبادتوں سے وہ لطف اندوز ہو، اپنی روحانی ضرورت کو وہ مکمل کرے اور اس کا پورا دل لگ جائے۔ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ماحول بنا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کو کتنا پسند کر رہے ہیں کہ کیسے انتظام کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رمضان مبارک کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیے، اس اندازہ لگانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا جذبہ بڑھ جائے گا آپ کے اندر انشاءاللہ۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ صفدت الشیاطین، ترمذی کے الفاظ ہیں۔ سنن نسائی میں کیا ہے؟ صفدت مردت الشیاطین والجن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جکڑ دیتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سنن نسائی کے اندر ہے کہ مردت الشیاطین والجن، کہ شیطانوں اور جنوں میں کے جو سرغنہ ہوتے ہیں ان کو بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمْ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور کوئی دروازہ اس میں سے کھولا نہیں جاتا۔ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اس میں سے کسی کو بند نہیں کیا جاتا۔ پھر حدیث کنٹینیو ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وَنَادَى مُنَادٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک پکارنے والا ایک پکار لگاتا ہے۔ رمضان مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک پکارنے والے کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ وَنَادَى مُنَادٍ، اب یہ فطرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو فرشتے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اچھائی کی طرف بلانے والا ہے، قرین جو ہوتا ہے اچھائی کی طرف بلانے والا، ویسے تو بلاتا ہے، سننے والے اس فطرت کی آواز کو سنتے رہتے ہیں، ان کا دل مائل ہوتے رہتا ہے، ان کا دل عبادت کی طرف جانے لگتا ہے۔ لیکن جو آدمی اس نفس لوامہ کو اور اسی طریقے سے اس نفس کی اس آواز کو سن نہیں پاتا، وہ بڑا محروم ہے۔ وَنَادَى مُنَادٍ، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ۔
وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے شر کے چاہنے والے تھوڑا رک جا، رمضان مبارک آیا ہے۔ دیکھا آپ نے کیسے انتظام کر رہے، کیسے فطرت کو یہاں پر ابھارا جا رہا ہے، کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ماحول بنا رہے، انسان کے اندر کس طریقے سے ایک انقلاب برپا کرنے کی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اس پر بھی غور کریے۔ اور ہر رات نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، یہ رمضان مبارک میں ایک مرتبہ نہیں، ہر رات ایسا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف پہلی رات ہوتا ہے، ہر رات ایسا ہوتا ہے۔ اس حدیث پر اگر آپ غور کر کے دیکھیں، پہلے بتایا جا رہا ہے کہ سرکش شیطانوں اور جنوں کو جکڑ دیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے، جب شیطان وسوسے ڈالنے والے، نزغات ڈالنے والے، گمراہ کرنے والے، اب شیطان کے حملوں کو تو آپ جانتے ہیں، شیطانوں کے حملوں میں سے ایک ہے تزیین، اچھا کر کے بھٹکانا۔ شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے نزغات، ہائی لیول کے وسوسے ڈالنا۔ شیطان کا ایک وسوسہ ہے جو ریگولر چلتے رہتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ شیطان کا ایک اور خطرناک حملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب طاقتیں دی ہے شیطان کو، لیکن بچنا بھی بہت آسان ہے۔ قرآن مجید کو آپ مضبوطی سے تھام لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو اتنا ہی کمزور بھی ہے۔ عنکبوت، بیت العنکبوت، مکڑی کے جال سے بھی کمزور ہے باطل، لیکن جو حملوں کی کیفیت کا اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ شیطان کے پاس ایک اور ایک طاقت ہے حملہ کرنے کی، وہ ہے نجوا۔ یہ نجوا کیا ہے؟ سورہ مجادلہ کے اندر بتایا گیا، انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ۔ یہ نجوا کیا ہے؟ جب آدمی سوتا ہے تو سوتے وقت خواب کی شکل میں یا وسوسے ڈال کر پروگرامنگ کرتا ہے۔ ایک آدمی جب اٹھتا ہے تو ہیبت سے اٹھتا ہے۔ جب آدمی اٹھتا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا کہ اٹھنے کے بعد بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ شیخ ہمیں بہت نیگیٹو خیالات آتے ہیں اپنے بارے میں، یا لاسٹ دن یا گزرا ہوا دن یا گزرے ہوئے ہفتے کے جو غم والی کیفیتیں ہیں وہ پوری نیند میں سے اٹھتے ہی آتی ہے۔ تو دراصل اس کی وجہ یا تو دعاؤں کا اہتمام کر کے آپ نہیں سوئے، یا آپ اٹھتے ہی آپ دعا کا اہتمام نہیں کر رہے، اور اٹھتے ہی اپنے آپ کو گہری فکر میں ڈال رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ دعاؤں میں مشغول ہو جائے۔ آپ جیسے اٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، سونے سے پہلے آپ کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اور اسی طرح بہت ساری دعائیں ہیں، اس میں سے آیت الکرسی کا اہتمام خاص طور سے آپ کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری دعائیں ہیں۔ تو جو شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے انما النجوا، تو شیطان کے حملے الگ الگ ٹائپ کے ہیں، تضلیل، گمراہ کر دینا۔ اسی طریقے سے شیطان کا ایک اور ایک حملہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں استحواذ، دماغ پہ پکڑ بنا لینا۔ اسی طرح شیطان کا ایک اور ایک ہوتا ہے مس، جاتے جاتے چھو دینا، اچانک آدمی جو ہے نیگیٹو ہو جاتا ہے، اچانک اس کا موڈ خراب کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں تو یہ تقوی والے لوگ اچانک ان کو کھلا کھلا نظر آتا ہے۔ شیطان جب مس کرتا ہے تو آدمی کو ہر طرف مایوسی نظر۔ شیطان کا یہ بھی ایک حملہ ہے کہ انسان بعض اوقات کہتا ہے کہ کوئی وے ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، اس کو ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، اور کہتا ہے یہ تو بہت سارے راستے ہیں، مجھے ذہن میں نہیں آ رہے تھے۔ یہ بہت بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کہتے ہیں تو غصہ کنٹرول میں آنے لگتا ہے، کیونکہ شیطان جب رہتا ہے وہ آپ کو غصے کی کیفیت ڈالتا ہے، تکبر کی کیفیت ڈالتا ہے، شہوتوں کے خیالات ڈالتا ہے۔ تو جو شیطان ہے اس کو جکڑ دیا جانا بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ ہم کو شیطان کے حملوں کا اندازہ نہیں ہے۔ شیطان کا ایک اور ایک حملہ ہے استفزاز، قرآن مجید کے الفاظ ہے، میں جو الفاظ یہ کہہ رہا ہوں، استفزاز، استحواذ، اسی طریقے سے تزیین، اور اسی طریقے سے نزغات، نجوا، وسوسہ، یہ وہ جو حملے ہیں، اگر آپ کو اندازہ اگر ہوگا کہ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے انسان کا، خاص طور سے ہدایت کے راہ میں شیطان کتنا بڑا حائل ہوتا ہے،
اگر ہدایت و ضلالت کی تاریخ پڑھیں گے تو ایک قسم کا خوف پیدا ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید اور صحیح احادیث کو دیکھنے کا اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے انتظام کے ساتھ ہمیں چھوڑا ہے۔ امام راضی تفسیر میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ دشمن سے بچنے کے دو طریقے ہیں، یا تو یہ کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ مقابلہ کرتے ہیں، یا تو آپ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب قسم کا دشمن ہے، اگر آپ بھاگتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ بھاگتا ہے، کیونکہ یجری مجری الدم، کیونکہ شیطان تو خون میں سرایت ہونے کی بھی اس کو طاقت ہے۔ کہاں بچ کر جاؤ گے؟ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی، قرآن مجید اور صحیح احادیث کی رہنمائی نہیں لیں گے، ہم بچ نہیں سکتے۔ اب رمضان المبارک میں شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیڑیوں میں ڈال رہے ہیں، تو کتنی بڑی اللہ کی طرف سے مدد ہے یہ، اس پر آپ اندازہ لگائیے۔ اور یہاں پر ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب شیطان کو بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تب بھی تو لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے حدیث کے الفاظ پہ آپ غور کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو یا برائیوں کو بیڑی میں ڈالتے نہیں کہہ رہے ہیں، شیطان کو ڈالتے ہیں۔ اس کا مطلب برائی کرنے کی اور بھی وجہ، انسان کا نفس ہے، غلط صحبت ہے، برے لوگ ہیں، بہت سارے رستے ہیں۔ اور ایک اس حدیث میں غور کے سنن نسائی کے جو الفاظ ہیں، مردۃ الشیاطین والجن، کہ شیطانوں میں کے جو سرغنہ ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جنوں میں کے جو سرغنہ ہوتے ہیں ان کو بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ البتہ رمضان مبارک میں چھوٹے چھوٹے شیطان ادھر ادھر، خاص طور سے اختلافات ڈالنے والے شیطان گھومتے رہتے ہیں۔ اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2774 2774 میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی واضح نشانیاں آپ کو بتا دی گئی تھی، آپ وہ بتانے کے لیے آ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ دو صحابی آپس میں کسی معاملے میں اختلاف کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے آپ نے تھوڑا سا ٹائم وہاں پر لگایا، تو اس وقت پر وہ نشانی بھلا دی گئی۔ یعنی لیلۃ القدر کی بہت ہی واضح نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی، لیکن وہ بھلا دی گئی۔ اور وہاں پر حدیث میں کیا لفظ ہے؟ شیطان آیا اور آ کر وہ دو صحابی کو اس نے اختلاف میں ڈالا۔ تو یہاں پر محدثین اور اہل علم کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں یہ شیطان آیا مطلب چھوٹے اختلافات ڈالنے والے شیطان ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ اب سوال ہمارے لیے یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کیسے کمزور ہے؟ اگر ایک آدمی رمضان مبارک میں گناہ کر رہا ہے، رمضان مبارک میں بھی اس کی زندگی ویسی تھی جیسے شعبان میں تھی، شوال میں ہے، اور اسی طریقے سے گزشتہ سال وہ گناہوں میں تھا، شرک میں تھا، بدعت میں تھا، حرام کاموں میں تھا، رمضان مبارک میں بھی آتا ہے تو بھی وہ حرام کام میں ہے، چغل خوری میں ہے، غیبت میں ہے، اسی طریقے سے مالی برائیوں میں ہے، اور نفسانی برائیوں میں ہے، اخلاقی برائیوں میں ہے، ہرٹ کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، چغل خوری کر رہا ہے، جاسوسی کر رہا ہے، کسی کو تکلیف دے رہا ہے۔ اب رمضان مبارک آ بھی گیا اور یہ آدمی اپنے اندر تبدیلی نہیں لایا، اس کا مطلب نکلا کہ چھوٹے چھوٹے شیطان سے لڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ یہ کون سا ایمان ہو گیا؟ یہ کون سے لیول کا ایمان ہے؟ روح رمضان، یہ جو ٹاپک ہے ہمارا، اس کو لینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ذرا سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے کتنا انتظام کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس انتظام کا بدلہ ہم یہ دے رہے ہیں، نافرمانی کرے۔ وہ اللہ تعالیٰ کتنا ہم کو چاہتا ہے، یہ چاہت ہی کی تو علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو آسانی کے لیے شیطانوں کو، بڑے بڑے شیطانوں اور جنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیڑیوں میں ڈال دیا۔ کیا چاہت کی علامت نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو بہت چاہتا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو جہنم میں ڈالنا چاہتے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں بندوں کو، وہ تو بہانے دے دے کر بندوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں رمضان مبارک میں شیطان کو بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔
یعنی مطلب ہے کہ جنت والے کام کرنا اس کے لیے آسان ہے اور جہنم والے کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا. رمضان مبارک میں اس کی فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے طاقتیں ودیعت کر دیتے ہیں کہ اب اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے. تب بھی اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب نکلا کہ کتنے اعلیٰ درجے کے ہم ناشکرے بن رہے، جبکہ ہم کو اعلیٰ قسم کے عبداللہ بننے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے تھا. کس طریقے سے رمضان مبارک آتا تھا تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کیسے اپنے آپ کو لگا دیتے تھے اور 6 مہینے سے انتظار کرتے تھے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے نیک لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 6 مہینے سے انتظار کرتے تھے، انتظام کرتے تھے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا شعبان میں بڑے بڑے پروجیکٹ اٹھا لیتے. کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے. اگر آپ اتنے ہیوی پروجیکٹ اٹھائیں گے اور آپ کی نمازیں، فرض نمازیں آپ نہیں پڑھیں گے، فرائض میں آپ غافل ہو جائیں گے، تو یہ کمائی آپ کے کیا کام آئے گی؟ مرنے کے بعد یہ کمائی آپ کے لیے کیا کام آئے گی؟ آپ شعبان سے ہی کیوں نہ ایسا انتظام کرے. اسلام آپ کو کمانے سے نہیں روکتا، اسلام آپ کو جاب سے نہیں روکتا، بزنس سے نہیں روکتا، لیکن آپ کی کیپیسٹی کو آپ دیکھ لیں. آپ اپنے ایک ڈسپلن بنائیں، ٹائم مینجمنٹ کو دیکھیں. کتنا میرے پاس ٹائم ہے، کتنا میں عبادت کے لیے ٹائم دے سکتا ہوں. کمانا ہے، حلال کمائی بہت اچھی بات ہے، عبادت ہے، اس سے نہیں روکتا اسلام. اسلام یہ نہیں کہتا کہ شعبان سے ہی آپ جاب چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو. میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں رہبانیت والی بات نہیں کر رہا ہوں، میں توازن والی بات کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک طرف دنیا میں اتنے آگے نکل گئے کہ دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے آپ کچھ بھی انتظام نہیں کریں، صرف جسم جسم جسم، صرف مادیت مادیت مادیت. پھر روح کی غذا کا کیا ہوگا؟ جیسا جسم کو اگر غذا نہیں ملتی ہے تو جسم مرنے لگتا ہے اور مریض ہونے لگتا ہے، اسی طرح روح کی بھی بیماری لگ جاتی ہے. یہ پوائنٹ پر ہم کو سوچنا چاہیے. اور حدیث کے الفاظ پر آخری کا جو کلمہ ہے اس پر آپ غور کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتے ہیں. تو میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ آزادی کا پروانے کا مطلب ہے مغفرت. کتنا بڑا انتظام ہے رمضان مبارک میں. شوق پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ رمضان مبارک میں عبادتوں کا اہتمام کرنے کا. تو روح رمضان کی اس سیریز میں آپ جڑے رہیے. ہماری تھیم جو تھی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس مہینے کو کتنا پسند کرتے اور کتنا اہتمام کر رہے ہیں. تو پھر کیوں نہ ہم بھی اہتمام کریں، پھر کیوں نہ ہم بھی اس کو چاہیں اور اپنے زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کریں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کو رمضان مبارک کی رحمتیں اور سعادتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.